ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف لترکتم سنت نبیکم۔ بڑی کمال کی بات اللہ کے رسول نے کہہ دی، فرمایا لوگو اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ، نماز چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا کہ تم گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ جس طرح کے جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں نماز پڑھتا ہے، اگر تم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ، لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، وَلَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے، چھوڑی نہیں اس نے، نماز پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے جماعت سے نہیں پڑھی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سیدھے رستے سے گمراہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ پھر بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا جنت میرے واسطے ہی ہے، اللہ عطا کر دے، میرے کھاتے سے رب نے نہیں دینی، اللہ اپنی جناب سے عطا کرنے والا ہے، کسی کو رب دے دے مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن میں تو مسئلہ بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ جو بندہ گھر میں نماز پڑھے وہ گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں وہ ہدایت کے رستے پہ کیسے ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے اس حدیث کی روشنی میں، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہمارے دور میں، پیغمبر کائنات کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں جو بندہ نماز جماعت سے پیچھے آ کے پڑھا کرتا تھا اس کے بارے میں ہم پکی بات کہتے تھے کہ یہ پکا منافق انسان ہے۔ کون کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے، رسول اللہ کے دور کہتے تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں کہتے تھے جو جماعت سے پیچھے آئے وہ تو منافق ہو گیا، اور رسول اللہ کے نزدیک منافق ہے، اور جو پڑھے ہی نہ اس کا پھر کیا حشر ہوگا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ لَيُحَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ أَقَامَ فِي الصَّفِّ۔ فرمایا اسی وجہ سے نا صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی صحابی بیمار بھی ہو گیا نا تو وہ دو صحابہ کا سہارا لے کے، صحابہ کرام اس کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کے اس کو مسجد میں لے کے آتے تھے، اس کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے لیکن اس کو صف کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کا نماز کا اہتمام تھا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھیں میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروانے لگا ہوں، کون میرا بھائی ہے جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ قیامت والے دن پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کو ملے اور آپ کے حوض سے پانی بھی اس کو ملے؟ کون میرا بھائی یہ پسند کرتا ہے؟ بھائی اللہ سب کو نصیب فرما دے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب دیکھیں ذرا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کے اندر آپ فرماتے دنیا میں آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات میں رب کی ذات کے بعد اگر شفقت، محبت، رحمت، مودت، الفت، انسیت موجود ہے تو محمد رسول اللہ کے سینہ اطہر میں موجود ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اپنے ساتھ چند بندے لے کے، آگ کا شعلہ لے کے میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا دوں، آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی سے زیادہ شفقت کرنے والا شاید کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہوگا۔ امت کے لیے رات کی تاریکیوں میں دعائیں کرنے والے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں گھر جلا کے راکھ کر دوں، آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ان کا مسجد میں آنا ضروری نہیں۔ اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، میں اللہ کا پیغمبر محمد آگ لگا کے جلا کے رکھ دیتا۔ اللہ کے پیغمبر تو یہاں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں جو نبی دنیا میں تیرا گھر جلانے کو تیار ہے وہ نبی قیامت کو کبھی تیری سفارش نہیں کرے گا، اس کے حوض سے تجھے پانی نصیب نہیں ہوگا۔